کہ دھیمے اور لو ٹون میں بات کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھا کہ ہر وقت لو ٹون میں بات کرتے ہیں۔ حدیث ہی سنا دیتا ہوں، آپ نے یہ حدیث کیوں نہیں سنائی؟ جب جارحانہ نبی اسلام کی مسجد میں سارے صحابی بیٹھے ہوئے اور حضرت جعفر آئے ہیں اور آئی تھنک حضرت طلحہ کھڑے ہوئے ہیں، تو زبردستی مت آئسولیٹ کریں قرآن پاک کو۔ یہ ہے میرا مقصد، مولوی سے بغاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان مولوی ہو، تاکہ یہ جو مفت کی مسند پکڑی ہوئی ہے نا ایک خاص بندے نے، یہ تینوں سوالوں کے جواب آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ مسلم آئیڈینٹی ہے۔ مسلم آئیڈینٹی 5 رکن نہیں ہے، کافی سارے ارکان ہیں اسلام میں۔ مسلم آئیڈینٹی تب پوری ہوگی۔ اور آپ نے 3 حدیثیں اور بیان کی، آئرونکلی آپ نے وہ حدیث نہیں بیان کی کہ جس کی وجہ سے آپ کو خود بھی پتا ہے اس حدیث کا، جو سینٹرل حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ انہی 3 بابوں سے رکوایا تھا نا۔ مفتی رشید صاحب مفتی رشید صاحب مفتی رشید صاحب مجھے آتے نہیں ہیں 2-4 الگ الگ طریقے سے الگ الگ مفتیان کی ویڈیوز، بٹ دس مین ہیز ریئلی انسپائرڈ می، ناٹ جسٹ امپریسڈ می۔ اللہ تعالیٰ ایسے گفتگو کرنے کا سلیقہ تمام مسلمانوں کو عطا کریں۔ بہت ہی شائستہ غصہ ان کو آیا ہوا تھا، آنا بھی چاہیے۔ میں تو چاہتا ہوں مسلمان اسپیشلی قرآن کس نے ہاتھ میں پکڑا اس کو اس وقت غصہ آئے کہ کیا حالات ہے اس حکومت کے، مگر آئی ایبسولوٹلی لو دیٹ گائے۔ پہلی دفعہ مجھے اتنا مزہ آیا، اتنی ایلوکوینس سے بات کی انہوں نے، اور اتنی میں ابھی بتاتا ہوں انہوں نے، میں پتا ہے شروع میں جو ویڈیو دیکھ رہا تھا نا مفتی عبدالرشید صاحب کی، ہم دیکھیں مفتی رشید لکھا ہوا، تو پہلے 5-8 سیکنڈ میں تو پہلے 5-1 منٹ میں تو میرا دل چاہ رہا تھا باقی سب کچھ باتیں چھوڑ میں ویسے ہی رجوع کرتا ہوں اپنی بات سے۔ یہ جو کھڑے ہونے والی بات ہے نا اسلام میں اتنا اٹریکٹیو بندہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ ان کو ان کی زبان میں حق گوئی کی اور ان کو اور فراست دے۔ I absolutely love this boy. I'm thinking he's in early 20s or maybe late 20s, the way he looked like. انہوں نے 5-6 سوالات کیے ہیں اور I am thoroughly impressed. ماشاء اللہ ایسے ہونے چاہیے، اتنے اٹریکٹیو مسلمان ہوں۔ however لیکن جو مسائل جو ہے نا، جس مسئلے کو انہوں نے جو نہیں سمجھ رہے، آج کل کا مولوی نہیں سمجھ رہے، وہ مسئلہ جو ہے نا اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تمام لوگوں کا آئی کیو بڑھانا ہر مسلمان کا کام ہوتا ہے، تمام انسانوں کا، غیر مسلموں کا بھی آئی کیو بڑھانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تھرو غیر مسلموں کو دعوت دی نا۔ قرآن تو نبی اسلام پہ آیا، اس وقت تو کوئی مسلمان نہیں تھا سوائے نبی اسلام کے آس پاس گھر والے یا قریبی دوست۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت پوری دنیا کا آئی کیو بڑھانے کے لیے قرآن پاک کو نازل کر رہے تھے کہ انسانوں کا آئی کیو بڑھاؤ، ان کو سوچنے پہ آمادہ کرو اور مجبور کرو۔ ایسے ایسے آرگیومنٹس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سطح پہ آ کے دی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہے تو ان سے کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جواب دو، یہ سوال کرتے ہیں، یہ جواب دو۔ سو اٹس سچ اے بیوٹیفل وے آف لوکنگ ایٹ دا قرآن۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عقل کیوں نہیں کرتے ہو، عقل کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو آئی کیو بڑھانا ہر مسلمان کا کام ہے۔ جو قرآن کا ماننے والا ہے اس کا فرسٹ مشن یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا آئی کیو بڑھا کے جائے، دنیا سے جتنے بھی 50-60 سال ملنے ہیں اس کو، دنیا کا آئی کیو اس کی وجہ سے بڑھ جائے۔ یہ پرائمری مشن ہے ہم سب کا۔ کوئی پوچھے نا آپ سے آپ کا پرپز کیا ہے، اسٹریٹ ایک ہی جملے میں بتائیں، مسلمان کا پرپز ہے آپ کے آئی کیو بڑھا دینا، آپ کی جو ذہنی استطاعت ہے اس کو بڑھا کے جاؤں گا میں۔ آپ اللہ کی طرف آتے ہیں نہیں آتے ہیں تو اللہ کا کام ہے، اللہ ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، مگر آپ کو سوچنے کے طریقے سکھا کے جائیں گے۔ تو آئی ریئلی سلوٹ یو مفتی صاحب، آئی ریئلی سلام ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ واٹ یو ڈوئنگ۔ آپ اور سے سمجھ لیجیے کہ جو آپ نے سوالات کیے ہیں، کہ ایک آپ نے کہا نا کہ اسلام کھڑا ہونا این مسلم آئیڈینٹی ہے،
اور آپ نے 3 حدیثیں اور بیان کی. آئرونکلی آپ نے وہ حدیث نہیں بیان کی کہ جس کی وجہ سے آپ کو خود بھی پتا ہے اس حدیث کا جو سینٹرل حدیث ہے. اور جتنے بھی آپ نے حدیث بیان کی, اور آپ نے ایک مفروضہ رکھا ہے کہ میں نے پوری حدیث نہیں پڑھی, کہ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت فاطمہ بھی نبی علیہ السلام کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. آپ نے یہ مفروضہ رکھا ہے کہ میں نے پوری حدیث نہیں پڑھی ہوئی, میں نے پڑھی ہوئی ہے. مگر میں آپ کو بتا دوں, آپ کے تینوں پوائنٹس ایک ایک کر کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کے لیے کھڑی ہوتی تھیں. نبی علیہ السلام کی سنت نہیں, نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے, یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. کہ غور سے سمجھیں اس بات کو. اور یہ دونوں باپ بیٹی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ علیہ السلام, یہ دونوں کا جو معاملہ ہے یہ محبت کا معاملہ ہے. یہ حدیث پڑھیں, آپ بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ پیار میں یہ کام ہو رہا ہے. اوکے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. بہرحال آپ اس کو تعظیم میں رکھ لیں. بے شک میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ آپ بے شک اس کو تعظیمی سمجھیں. تو بڑے کون ہے ادھر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے چھوٹے کے لیے کھڑے ہوں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت صاف ظاہر ہے, ان کی قولی حدیث بھی بڑی کلیئر ہے. آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو پرانی دور سے چلی آ رہی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور آپ کوئی نیا مطلب سمجھ بیٹھے ہیں, میں نے آپ کو سمپل سی حدیث بتائی ہے, اس سے مت ہلا کریں. سمپل سی حدیث یہ ہے کہ جب صحابہ نبی علیہ السلام کو مسجد نبی میں کھڑے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. یہ ہے مسلم آئیڈینٹی. میں آپ کو باقی کی حدیث کے جو آپ نے حوالے دیے ہیں میں ان کا جواب دیتا ہوں. آپ نے میری ساری ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی, یا ایک لمبی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی, شارٹ کلپس پہ مت اس طرح کی کارروائی کیجیے. Now I am talking to you as an older brother. You need to understand that. ایک چیز میں آپ کو بھی بتا دوں اس سے پہلے کہ میں جواب دوں آپ کو. آپ نے, اور کئی سارے مفتیان کہتے ہیں کہ ساحل ادیم کا جو طرز بیان ہے نا بڑا جارحانہ ہے, وسیلہ ہے. پوری ویڈیو دیکھا کیجیے. میرا پورا گراف جو ہے نا وہ بڑے نارمل کرو سے گزر کے پورا پیرابولا بنتا ہے. پیرابولا تو شروع ہائی سے ہوتا ہوگا, میں شروع ہائی سے نہیں ہوتا. اور سمجھیں اس بات کو. یہ اسلام کا یہ مفروضہ جو ہے نا, اسلام میں جو زبردستی ڈالا ہوا ہے پاکستانیوں نے زبردستی, کہ دھیمے اور لو ٹون میں بات کرو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھا کہ ہر وقت لو ٹون میں بات کرتے ہیں. حدیث ہی سنا دیتا ہوں. آپ نے یہ حدیث کیوں نہیں سنائی جب جارحانہ انداز کے اوپر آپ نے جو ہے نا یہ جو تنقید کی ہے کہ نبی علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے نا لوگوں سے, تو ان کی آواز مسجد سے باہر لوگ سنتے تھے کلیئرٹی کے ساتھ, آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھی. اوکے, اور لوگ ان کے ہاتھ مبارک دیکھتے ہوتے تھے جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, کسی اور طریقے سے پتھ میرے نبی کو پریزنٹ کریں دنیا میں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مجھے جس طریقے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے, میں نے اسی طریقے سے زندگی گزارنی. ٹھیک ہے, جب بھی آپ لوگ, یا میں سنتا ہوں نا کہ فلاں پروفیسر فلاں عالم بڑا ہی, اس کو غصہ نہیں آتا, وہ بڑے دھیمے الفاظ میں بات کر, دنیا پوری کو غصہ اس کو نہیں آتا, تو اس کو بے شک نہ آتا ہو, اس کو غصہ, اس کا اپنا عمل ہے. میں اس پہ لقب نہیں لگا رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بیان کا جو طریقہ ہے نا وہ مسلمان یوتھ سے چھپایا گیا. اور جو بھی بندہ جارحانہ طریقے سے جلالی طور پہ بات کرتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپے سے باہر ہوا ہے. اوکے, آپ کو میں نفسیات سمجھا دیتا ہوں کہ جب عمومی بات کی جائے جو گروہ کی ہو, اور کوئی گناہ یا وائرس گروہ میں آ جائے اور آپ اس پہ ایک ایلیمنٹ آف ایموشنل ایکسپریشن نہ رکھیں, تو یہ سائیکولوجیکل مسٹیک ہے. ٹھیک ہے, یہ سائیکالوجی سمجھیں. آپ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ ساحل صاحب یہ فقہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے, اس میں مت جائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں سائیکالوجی آپ کی فیلڈ نہیں ہے, آپ اس میں مت جائیں. پوچھیں, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اوکے, اور آپ نے کہا کہ آپ نے, میں آتا ہوں, آپ نے بعد میں ایک جگہ پہ استعمال کیا ہے کہ آپ نے NLP کا کہ تمام اصول رکھ کے قرآن پاک کا ترجمہ کروایا. آپ کے علماء نے اپنے علماء سے کہیں, مجھ سے بات کریں ڈائریکٹ. آپ کو بتاؤں گا کہ کسی 2 نمبر کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں وہ سارے. NLP سے زیادہ بڑی خرافات ابھی تک
किसी भी सूडो साइंटिस्ट ने नहीं इजाद की। ये इंडिया के गुरु और बाबे और उनके पंडित इस तरह की बातें करते फिरते हैं। ये दीपक चोपड़ा टाइप लोग इस तरह के एनएलपी के प्रोफेसर हैं। आप कुरान पाक का तर्जुमा एनएलपी के असूलों के ऊपर कर रहे हैं, जिसको ना साइंस वाले मानते हैं, जो असली साइंस वाले हैं, जो असली किताबें असली साइंस पढ़ते हैं ना दिमाग की, उनसे पूछ लें। मैं नफ्सियात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूरो की बात कर रहा हूँ। तो उनसे पूछें कि क्या 2 नंबरी फैलाई हुई है और किसके हत्थे चढ़ गए हैं। एज यूजुअल कोई दोबारा से उलमा को बेवकूफ बना रहा है। ये एनएलपी से दूर रहें। मैंने आपसे कहा कि एक एक करके चलता हूं। सबसे पहले मैंने आपने जो कहा ना कि खड़ा होना ऐन मुस्लिम आइडेंटिटी है, हदीस में इरशाद दोबारा अर्ज करता हूं आपके सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अजमियों की जहालत बंद कर दो जो अपने बड़ों की ताजीम में खड़े हो जाते थे। अब नफ्सियात समझें, नफ्सियात पूरी तरीके से समझें, और ये नफ्सियात का दर्स समझें। ये फिक्र का दर्स नहीं दे रहा हूं, नफ्सियात का दर्स दे रहा हूं। मुसलमान उम्मा को इस वक्त जो मसला है वो साइकोलॉजिकल कैस्ट्रेशन का है। इनको जहनी तौर पे गुलाम बनाया गया है, बनाया जा रहा है, और अब तो बन चुके हैं। अब तो 70-80 पुश्तें सिर्फ गुलाम दर गुलाम पैदा हो रहे हैं, गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। ये नफ्सियात समझे। जब नबी इस्लाम ने अमूमी हदीस रकम करवा दी है कि बड़ों की ताजीम में खड़ा होना अजमियों की जहालत थी, इसको बंद कर दो, तो उसके बाद अब क्या कसर रहेगी। दूसरी हदीस भी सुना देता हूं। जो शख्स, ये तो खड़े होने वालों को मना किया है, जो शख्स खुद ये चाहता हो कि लोग उसकी ताजीम में खड़े हो जाएं, वो अपना ठिकाना जहन्नुम में समझ ले। अब ये 2 उसूल नफ्सियात नबवी सेट कर रहे हैं, नफ्सियात मुस्लिम सेट कर रहे हैं। और यहां पे मेरे ज़हन में बात आ गई, वो मिस ना हो जाए। खुदारा मुझे मोटिवेशनल स्पीकर कहना बंद कर दें। इन्हीं लानत ज़दा लोगों ने पूरी कौम तबाह की हुई है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं। If you have to choose a title for me, I am just a student who's trying to reform the Muslim psychology back to the time of the Prophet ﷺ when he was actually training the psychology of the Sahabas. So ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्मिस्ट बोला करें। हर मुसलमान का काम है कि वो वापस उस नफ्सियात को पकड़े जिस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली बिन अबी तालिब और उमर खत्ताब की ट्रेनिंग कर रहे थे, साहबा की ट्रेनिंग कर रहे थे, और ये उन्होंने ट्रेनिंग करवाई। आपने तीनों अहादीस बताई हैं कि किन साहबी के आने पे नबी इस्लाम खड़े हो गए, उसमें आप नबी इस्लाम के खड़े होने की बात करते हैं। तो मैं तो तब कहा है कि बड़े मत खड़े हों। मैं तो चाहता हूं कि बड़े खड़े हों छोटों के आने पे। गौर से समझे इस बात को। हज़रत जाफर के इस्तकबाल में हज़रत का आप जब खड़े हुए हैं, मिसिंग साहबी नेम, हज़रत जाफर के इस्तकबाल में मजलिस नबी इस्लाम की के अंदर सब साहबी बैठे हुए हैं। नबी इस्लाम की मस्जिद में सारे साहबी बैठे हुए हैं, और हज़रत जाफर आए हैं, और आई थिंक हज़रत तलहा खड़े हुए हैं। तो आपने कहा कि देखें साहबी दूसरे के इस्तकबाल में खड़े होते। वो आप पूरी बात क्यों नहीं बता रहे कि अल्लाह ताला के उस बरगुज़ीदा बंदे को बशारत देने के लिए एक साहबी खड़ा हुआ है, ऐलान करने के लिए खड़ा हुआ है। उसके इस्तकबाल में खड़ा होता तो सारे साहबी खड़े हो जाते। वो एक साहबी खड़े हुए हैं, आपने पूरे के पूरे साहबा को खड़ा करवा दिया। अंडरस्टैंड द बिग प्रॉब्लम हियर। द प्रॉब्लम आई विल टेल यू। इसीलिए आपसे कहा अपने बड़ों से कहें कि वो मुझसे बात करें, क्योंकि उनके हाथ में नफ्सियात की डोरियां होती हैं, बच्चों की नफ्सियात की डोरियां, यूथ की नफ्सियात की डोरियां। उनको मैं समझा रहा हूं, आपके बड़ों को, कि आपके बड़ों ने ये डिटरमिन कर लिया हुआ है कि उनके आने पे पूरा मदरसा खड़ा हो जाए। आपके प्रोफेसर ने ये असूल सब किया हुआ है कि उनके आने पे पूरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज खड़े हो जाए करें। आप किस किस्म के मफरूजे में हैं, किस किस्म के पर्दे हैं डाले में आपने, कि आप ये समझ रहे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊं, एक प्रोफेसर और क्लास मेरे सामने ना खड़ी हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। नफ्सियात इसी तरीके से बनाई जाती हैं, बना दी गई हैं हमारी। और अगर मुझे बुरा नहीं लगेगा, अगर मुझे बुरा लगेगा तो मेरा तो ठिकाना जहन्नुम में है। क्यों हम अपने आप से झूठ बोलना शुरू हो गए हैं कि मेरे आते हुए को मेरे घर वाले खड़े ना हो तो मुझे अच्छा लगेगा।
ہم سب کو پتا ہے. اب ہمیں برا لگنا شروع ہو گیا کہ لوگ بیٹھے رہیں. وہ حدیث کیوں نہیں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھو. اگر لوگ تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے آنے پہ کھڑے ہو. ہمیں اگر ٹریننگ یہ ملے گی 70 پشتوں سے کہ میرے آنے پہ چھوٹے کھڑے ہو جائے کریں, تو نہیں کھڑے ہوں گے تو مجھے برا لگے گا. یہ میری ان 70 پشتوں نے مجھے جنمی کیا ہے نا اس حدیث کے مطابق. جتنے بھی آپ مثالیں دے رہے ہیں, پیار میں کھڑا ہونا, اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہونا, کسی سے گلے ملنے کے لیے کھڑا ہونا, گلے ملنے سے کون منع کر رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب مدرسے میں آتے ہیں تو سارے بچے گلے ملنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس طرح تو نہ, یہ والی گیم ہے تو نہ کھیلنا. ابھی تک تو میں جارحانہ نہیں ہوا نا, اور سے سمجھیں اس بات کو. میں ہوں گا ابھی جارحانہ, بائی ڈیزائن ہوں گا. میں بتاؤں گا ابھی کب کس بات پہ جارحانہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. I really appreciate your efforts. I'm telling you this right now. میرے اندر تانے کی صلاحیت نہیں ہے اللہ کی طرف سے. میں سیدھی بات کر رہا ہوں, کسی چیز کو تانے میں مت لیجیے گا. سو سائیکولوجیکل وارفیئر کو سمجھیں مفتی صاحب, سائیکولوجیکل وارفیئر کو سمجھیں, اور بڑوں سے پوچھیں, مشورہ کریں, وہ آپ کو سمجھائیں گے. علماء کا, ایک عالم کا, جو عالم کہتا ہے اپنے آپ کو, سمجھ لیتا ہے کہ اب میں نے فتویٰ بھی جو ہے نا صادر کرنا ہے, اس کا ذمہ پورا کا پورا گلوب پورا ہوتا ہے کہ پورے کرے کی نفسیات بنائیں. ہی از اے ریپرزینٹیٹو آف دا ڈاکٹرین آف اسلام. ہی از ریپرزینٹنگ دا سائیکالوجی آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بڑا ذمہ ہوتا ہے. علماء اصلی, اور آپ کو ہی پتا ہے, جید علماء امت کے ایک ایک بچے کی فکر میں راتوں کو دعائیں کرتے ہیں. دنیا کے برازیل کے بچے سائبیریا کے بچوں کے لیے دعائیں کر کے سوتے ہیں. آپ جینوئن میث کو دیکھیں, جو مولویوں کا جینوئن میث ہے, سارے دنیا کے مولوی اکٹھے کر لیں. آپ کو کیا خود نہیں پتا, کیا ہم سب کو نہیں پتا کہ ان کا انٹلیکچوئل لیول کس لیول پہ سیٹل کر دیا گیا ہے؟ سائیکولوجیکل انفیریورٹی کہتے ہیں اس کو. بس بونے ہیں سارے. غصہ بھی اسی لیے آتا ہے کہ ہاتھ میں انہوں نے قرآن رکھا ہوا ہے. دوسرا غصہ تو اس بات کا آتا ہے کہ اس کو پروفیشن بنا دیا ہوا. پھر آپ کہتے ہیں مولویوں سے قرآن نہیں سیکھیں گے. دوسرا آپ نے نقطہ کیا نا, آپ مولویوں سے قرآن نہیں سیکھے کہ تو اور کسے سیکھیں گے؟ بھائی کیا بات کریں آپ. ہر انسان, ہر مسلمان مولوی ہونا چاہیے بھائی. آپ نے کہا ایک طبقہ ہے جو ضروری ہے کہ وہ قرآن سکھائے. بھائی سارا مسلمان لڑکا, ساری مسلمان لڑکیاں قرآن کے ایکسپرٹس ہونے چاہیے. یوٹیوب کے ایکسپرٹس, ہالی ووڈ کے ایکسپرٹس, آسکر ایوارڈ کے ایکسپرٹس, مگر نہیں وہ جو گلی کا جو مسجد میں کونے میں وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہے قرآن کا ایکسپرٹ. عجیب بات ہے. فزکس کے سارے ایکسپرٹس ہمارے بیکن ہاؤس میں, سٹی اسکول میں. انگلش کے سارے ایکسپرٹس, لنگوسٹکس کی بات ہو رہی ہے نا, عربی کی بجائے انگلش کے. جتنی انگریزی پاکستانی کو آتی ہے اتنی بڑا بڑا گورا شرما آ جائے جس طریقے سے پاکستانی عربی سیکھتا, انگلش سیکھتا ہے. مگر عربی نہیں سیکھنی. نہیں, عربی کیسے سیکھیں گے سارے؟ یہ آپ کا اعتراض ہے. عربی کیسے سیکھیں؟ کیوں نہ سیکھیں عربی بھائی؟ عربی کا جنوں کے لیے آئی ہے, یہ صرف عرب پیدا ہو جانا کہ اس کے علاوہ عربی نہیں کوئی سیکھ سکتا. نام بتاؤں آپ کو ان علماء کرام کے کہ جو نان عرب تھے, جن کو آپ مانتے ہیں. مجھے تو پتا ہے نا آپ کا مسلک کیا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مولوی کا کام نہیں ہے قرآن سکھانا, مسلمان کا کام ہے قرآن سکھانا. ہم فزکس سکھاتے بیٹھ رہے ہیں, ہم کیمسٹری سکھاتے بیٹھ رہے ہیں. کدھر نہیں پہنچا ہوا مسلمان اس وقت؟ قرآن میں نہیں پہنچا, باقی ہر جگہ پہنچ گئے. کیوں قرآن میں سے مولوی نے پہنچنا ہے؟ کیوں مولوی نے پہنچنا ہے؟ آپ کی اس جرا کی نس ہی غلط. 1000 مہاجرین مکہ سے مدینہ گئے ہیں. آپ بتائیں کون سا ان میں مولوی کون تھا؟ ان میں میں بتاتا ہوں کون تھا. 1000 مولوی تھے, 1000 عالم تھے, 1000 فقہا تھے. زبردستی مت آئسولیٹ کریں قرآن پاک کو. یہ ہے میرا مقصد. مولوی سے بغاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان مولوی ہو, تاکہ یہ جو مفت کی مسنت پکڑی ہوئی ہے نا ایک خاص بندے نے, وہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں تک پہنچے. Every Muslim has to be a scholar of the Quran. Every Muslim, that's the basic. یہ کوئی اور نہیں ہے, ہمارا میرٹ ہے مسلمان ہونے کا. یہ قرآن پاک پہ کوئی مجھ سے بحث نہیں کر سکتا. یہ میری اپنی کتاب ہے, اسی کتاب کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور اسی کتاب کے لیے دنیا سے جاؤں گا. یہ کھیل کھیلنا ہمیں بند کرنا پڑے گا. یہ قرآن کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا اور مولوی کو پروفیشن بنا دیا. سوری, دس از ناٹ سم تھنگ. یہ مسلم آئیڈینٹی کے خلاف ہے کہ ہم جتھا بندی کر دیں, ایک جتھا قرآن کا, باقی کا جتھا قرآن سے آ رہی. ایسے تو نہیں ہوگا. سوری, یہ نہیں ہونے دیں گے. اب نہیں ہونے دیں گے ہم. یہ پہلے ہوتا رہا ہے, اب نہیں ہونے دیں گے. تیسری بات جو آپ نے کی ہے کہ
یہ اسلام 5 رکنی جو آپ حدیث سناتے ہیں عمر عبداللہ بن عمر کی، ہم پریٹی شور آپ نے انہیں کی حدیث کوٹ کروائی ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے نا 5 رکن 5 ارکان کے اوپر. آپ اس حدیث کا پورا کانٹیکسٹ کیوں نہیں بتاتے؟ وائی آر یو ناٹ ٹیلنگ ایوری ون دس؟ آپ کہتے ہیں کہ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، آپ لوگوں کو روزے اور نماز سے بگا رہے ہیں. کیا آیت ہے روزے کی؟ بتاتا ہوں میں آپ کو کیا آیت. کتب علیکم الصیام آیت ہے، روزہ فرض ہے، میں روزے سے بگا رہا ہوں. میں نے کبھی کہا ہے کہ 5 رکن اسلام نہیں کرنے؟ میں نے تو آپ سے کہا ہے آپ صرف 5 رکن اسلام کیوں کرتے ہیں؟ کتب علیکم الصیام آیت ہے تو بتاتے کیوں نہیں ہے مولوی صاحب سارے کے سارے کہ کتب علیکم القتال بھی آیت ہے؟ آپ لوگوں نے اس آیت کا پرچار کب کیا مجھے یہ بتائیں. آپ مجھے اور آپ دونوں کو پتا ہے مسجد بند ہو جائے گی اگر یہ والی آیت سنائی تو. کتب علیکم القتال کی کتنے مسلمانوں نے آیت سنی ہوئی ہے؟ آپ سب کو پتا ہے کہ کیا چیز کس نفسیات کے پریشر میں آ کے چھپائی جاتی ہے. میں وہی پریشر ہٹانے کے لیے کہہ رہا ہوں یوتھ کو کیوں اتنے زبردستی ایک نالی میں سے گزار رہے ہو؟ پورا سمندر اللہ نے عطا کیا ہوا. کتب علیکم الصیام پہ پتہ چلے نا آپ کو روزہ فرض ہے، تو کتب علیکم القتال پہ کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ کون سے 5 رکن میں آتا ہے؟ These games are over مفتی صاحب. These games are over. The youth has started to think now. وہ جو آئی تھی نا افلا یعقلون، اب یوتھ نے پکڑ لیے، وہ یوتھ خود سوچنا شروع ہو گئے. پہلا قدم قرآن کا سوچنا انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا. سمجھ لیں غور سے. اور تیسرا جو آپ کا اعتراض ہے نا کہ 3 بابوں سے آپ بغاوت سکھا رہے ہیں، ان میں باپ ہے، کالج کا پروفیسر ہے اور مولوی صاحب ہے. جی میں سکھا رہا ہوں نا، اور کس نے روکا ہے؟ نفسیاتی سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ انہی 3 بابوں سے رکوایا تھا نا. اور کون سے 3 بابوں سے؟ نبی آگے کن 3 بابوں سے رکواتا ہے؟ اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کے میرے دین پہ آ. ہر نبی یہ کرواتا ہے نا. امت کے جو حالات ہیں سائیکولوجیکلی یہ انہی 3 بابوں نے کیے ہیں. آپ سیمپل لے لیں، بیسک سائیکالوجی سکھا رہا ہوں آپ کو. کوئی سے 100 بندے پکڑے پاکستان کی، کوئی سے 100، ان 100 کے 100 کا دینی رجحان چیک کریں اور ان 100 کے 100 کے یہ 3 بابیں چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا ان 100 کے 100 میں سے 99 بندوں کا رجحان وہی ہے جو ان 3 بابوں کا رجحان ہے. ہر بندہ اپنے ہی باپ کے فرقے پہ ہے، ہر بندہ اپنے ہی لوکل باپ کے مولوی کے فرقے پہ ہے. کالج کا پروفیسر وہی بتا رہا ہے پیسے بنانے بس دنیا میں، خوبصورت لڑکیاں چاہیے، بڑی گاڑیاں چاہیے. اور کون بتا رہا ہے آگے؟ آپ بتائیں. چاچا کے بیٹے نے تو نہیں بتایا تھا مجھے، یا پپو کی بیٹی نے بتایا تھا مجھے؟ یہ ان 3 بابوں نے بتایا نا. امت کے حالات دیکھیں اس وقت کیا ہیں، اور ایکسپٹ دا ریسپانسبلٹی. ٹیک دا ریسپانسبلٹی ناؤ. یو آر ہولڈنگ دا قرآن ان یور ہینڈ. کوئی اور انسان ملتا ہے جو قرآن ہاتھ میں پکڑ کے روز قرآن ہاتھ میں پکڑ کے اپنے ممبر پہ بیٹھ جائے؟ کالج کے پروفیسر ابو کون پکڑتا ہے؟ ٹی وی پہ کوئی آتا ہے ایسا بندہ؟ نو. مولوی صاحب پکڑتے نا قرآن، تو کس کو بلیم کروں؟ احتیاط کریں، یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، یہ آخرت کی بات ہو، احتیاط کریں. میں نے اسی لیے کہا یو آر ینگ، یو آر نائیو، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، اینڈ یو آر ویری پریزنٹیبل پرسن، یو آر ویری ایلوکوینٹ. لرن دا وے دس ورلڈ ویو از کریٹڈ. آپ کا ورلڈ ویو ابھی نہیں کریٹ ہوا نا، آپ کی اتنی عمر ہے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. سیکھیں اس بات کو. دنیا کا چکا گھوم کیسے رہا ہے، سوچ زاویہ کیسے اختیار کرتی ہے اپنا، سوچ سمجھیں پہلے اس بات کو. تمام تر امت مولوی سے متنفر ہو چکی ہے. تو کل لگا ایک کوئی میری وجہ سے ہوئی ہے، اور آپ نے اتنے بڑا الزام میرے پہ لگا دیا کہ ساحل ندیم کہہ رہا ہے مجھے فالو کرو. آپ کسی ایک جگہ پہ یہ لفظ اتنی بڑی رونت کسی مسلمان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے کبھی زندگی میں بولنا ہے مجھے فالو کرو. میں یہ فالوورشپ کے تو خلاف ہوں. آج تک یہ جملہ نہیں بولا اور انشاءاللہ مرتے تک دم تک نہیں بولوں گا مجھے فالو کرو. مولویوں کو چھوڑو مجھے فالو کرو. اتنی بڑی تہمت ایسے تو نہ کرو. اتنے اچھے بچے ہو. آئی ریئلی تھنک یو نیڈ ٹو ریٹریکٹ دس. یہ تہمت میں آئے گی بات. تو دور ہے. مجھے کوئی نہیں فالو کرتا اور نہ ہی کوئی کرے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہم.
میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں نے آپ کو کتابوں سے پڑھنے سے سوچنے کے اوپر آمادہ کرنے سے جوڑنا ہے، اور کوئی کام نہیں میرا. I'm a vessel. میں وہ آواز ہوں جو کہ آپ کے اندر کی اس آواز کو رائم کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتی رہتی اس گرامر کے اندر، تاکہ آپ کو پتا ہے ٹھیک کیا رہا ہے. میرے اندر بھی یہی آواز ہے، یہی سوال ہے میرے اندر. ان کا جواب کہاں ہے؟ بتاتا ہوں، صحابہ نے دیے ہیں جواب. یہ تینوں سوالوں کے جواب آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ مسلم آئیڈینٹی ہے. مسلم آئیڈینٹی 5 رکن نہیں ہے، کافی سارے ارکان ہیں اسلام میں. مسلم آئیڈینٹی تب پوری ہوگی. اوکے، اور سے سمجھیں. آخری دفعہ آپ بتا دیں، آپ نے اپنی ویڈیو میں یا آپ کے کسی عالم نے کسی بھی ممبر میں بیٹھ کے، آپ حنفی ہیں اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ابو حنیفہ کا فتویٰ کب سنایا کہ جہاد بالقتال میں 4 مہینے لگانا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ورنہ وہ منافق ہے؟ آپ بتا دیں. کبھی سنا ہے یہ فتویٰ آپ نے؟ ہم شور پڑھا ہوگا آپ نے. کبھی سنا ہے کسی مسجد میں؟ یہ آپ نے سنایا کسی کو؟ شرفی نے، ابو حنیفہ نے اور امام حنبل نے، تینوں نے فتویٰ اپنے ٹائم پہ ایشو کرایا. اور وہ کس ٹائم پہ تھے؟ امن کے دور کے مسلمان تھے. یہ امن کا دور چل رہا ہے. آپ بتائیں، یہ امن کا دور ہے مسلمانوں پہ؟ ایک ملک کے اندر، ہر ملک میں ایک نواز شریف عمران خان بیٹھا ہوا ہے. ہر ملک میں، یمن میں، سودان میں ایک نواز شریف عمران خان، سعودی عرب میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، ہر ملک میں یہی اسی طرح کے 2 مخلوقات پائی جاتی. کیا کروا رہے ہیں وہ؟ امپیریلزم آف امریکہ کو سائیکولوجیکل سجدے کروا رہے ہیں بیٹھ. 2 ارب آبادی اور یہ حالات، مور دین 50% آف 2 ارب یوتھ، ان کو بچانا کام ہے ہمارا. We have to stop these games. We really need to stop these games. Accept responsibility. Accept it کہ ہاں ہم سے یہ ہوئی ہے. ہم نے ان کو خسیس کر دیا مسلمان لڑکے لڑکی کو. ہم نے تباہ کر دی ان کی نفسیات کو. ہم نے ان کو غلام بنا دیا ہوا. ان کی آئیڈینٹی چھین لی ہم نے. ان کا جری پن نکال دینا. یہ سوچ میں بھی جری نہیں رہی اب. ان کی اسٹیم کو لو کیا. لو سیلف اسٹیم کے اوپر قرآن پاک نہیں فٹ ہو سکتا. قرآن پاک ہائی سیلف اسٹیم کے بندے کی کتاب ہے. Understand the problem. This is a psychological problem. It's not a theological problem anymore. This is a psychological problem. Muslims are suffering from a psychological problem. قرآن پاک غلاموں کے لیے نہیں نازل ہوئی. قرآن پاک حاکموں کے لیے نازل ہوئی. حکم کا لفظ ایک غلام کو کیسے سمجھ آئے گا؟ اقامت دین ایک غلام کیسے کروائے گا؟ سوچیں تو صحیح. قرآن کیوں ڈیفیوز کیا گیا ہے؟ کیونکہ سائیکالوجی ڈیفیوز کر دی گئی. آپ سمجھ، 2 ارب بندہ قرآن پاک کو نمبر 1 کتاب مانتا ہے مگر پڑھ نہیں سکتا. پڑھتا ہی نہیں ہے. دور کیوں؟ اس کی سائیکالوجی میں قرآن پاک فٹ نہیں آ سکتا. اپنی سیلف اسٹیم بڑھانے کی ٹریننگ کروائیں لوگوں کی یوتھ کی، تاکہ قرآن احکامی کتاب ایک غلام کو احکامی کتاب کیسے فائدہ دے سکتی ہے؟ اس کو اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا پہلے، تب احکامی کتاب سمجھ آئے گی اور اپلائی کر سکے. غلام جب بھی قرآن پکڑتا ہے وہ صرف یہ 5 رکن کے بعد کہتا ہے چھٹا نہ بتا دینا، چھٹا بتاؤ گے تو مارے جائیں گے. کیوں؟ ظاہر ہے غلام مارا ہی جائے گا بیچارہ. غلام کے لیے تو چھٹا رکن نہیں ہے، 7واں رکن نہیں ہے، 8واں رکن نہیں ہے. نکالا ہے نا چھٹا رکن. تبلیغ کر تو بس. تبلیغی جماعت والے کیا انہوں نے؟ I'm not against any رکن، نعوذ باللہ، میں مسلمان ہوں. تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ استقامت دے، مگر سائیکولوجیکلی انفیریئر نہیں ہے. خود بتاتے ہیں ہمارا تو اسرائیل میں بھی مشن ہے. خود بتاتے ہیں، پوچھیں ہمارے تو مشن اسرائیل بھی جاتے. اسرائیل آپ کا اسلام، آپ کے ورژن کو اسلام کو ایکسیپٹ کر رہا ہے تو کچھ بھی دال میں تو کالا ہے نا. سوچیں تو صحیح. ورنہ تو کسی کو نہیں جاتے دیتا اسرائیل. آپ لوگوں کو جانے دے رہا. پڑھیں ذرا گیزٹ، ٹیل اویو گزٹ پڑھا دیتا ہوں، آپ گوگل کر لیجیے گا. ٹیل اویو گزٹ ہمیں کس طرح کا اسلام ایکسیپٹیبل ہے. ٹیل اویو گزٹ. نمبر 5 غامدی صاحب. نمبر 4 تبلیغی جماعت. اس طرح کا اسلام تو ان کو پسند آنا ہے نا، ظاہر ہے ہر ایک کو آنا ہے. میرے نبی علیہ السلام کا ورژن اسلام مکہ ان کو پسند نہیں آیا تھا. کفار کو بھی نہیں پسند آیا تھا، یہودیوں کو بھی نہیں پسند آیا تھا. شہید کرنے کے در پہ ہو گئے تھے. کئی کوششیں کی، صحابہ کو بھی شہید کرے تھے. وہ والا ورژن آف اسلام کہاں ہے؟
وہ والی نفسیات کہاں ہیں جو کہ حاکمانہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپلائی کی جاتی؟ یہ غلامانہ ایٹیٹیوڈ والا اسلام تو ہر ایک کو پسند آئے گا. اسلامک کلیرکس امریکہ میں کھلے عام پھر رہے ہیں, پبلک سپیکنگ کر رہے ہیں, کینیڈا میں کر رہے ہیں, انگلینڈ میں کر رہے ہیں. آئی ایم شیور ایوریبڈی لوز دیم. کیا نام لینے کسی کے, سب جو بھی آپ کو نام پتا ہے سب کے سب. وہ والا اسلام تو سب کو پسند ہے, ون ون, آپ بھی خوش ہم بھی خوش. یہ تو پھر مسئلہ ہے نا. پھر میرے نبی علیہ السلام نے تو ون ون والا اسلام نہیں دیا تھا. وہ تو کہہ رہے تھے, کب سے کہہ رہے تھے, شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ تو بھی خوش ہم بھی خوش, یار تیری بھی ہماری بھی کچھ مان لے, ہم تیری بھی کچھ مان لیتے. سب تو پتا ہے کیا کیا آفریں ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کو. وہ والا ورژن سوچیں تو صحیح, وہ والا ورژن جو نبی علیہ السلام نے پریزنٹ کیا تھا, وہ والی سائیکالوجی سے, یہی والی قرآن, یہی والی کتاب, یہی والا قرآن جب اس سائیکالوجی سے پریزنٹ ہوتا ہے, ریزسٹنس, اسیسینیشن اٹیمپٹس, ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں, اور یہی وہی قرآن جب اس سائیکالوجی سے پریزنٹ ہوتا ہے, آؤ سب گلے ملو, آؤ وہ امریکن کلیرک, لیسبین واک کے اندر بھی امریکن کلیرکس پائے جاتے ہیں. دیکھیں نا ذرا, لیسبین گے واک کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں, چارلی ہیبڈو کا مسئلہ ہو رہا ہے, سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے واک کریں چارلی ہیبڈو کے لیے. Is a problem. We need to start telling the youth the truth. سچ بتائیں گے بھیا, بات سن, غلام ہونے نہیں آیا دنیا میں تو بس, باقی سب کچھ کر لیں. قرآن پاک غلام کی کتاب نہیں ہے, نصیحتیں نہیں ہے قرآن میں, احکام ہیں. قرآن میں نصیحتیں نہیں, احکام ہیں. احکام کون پریزنٹ کرتا ہے؟ غلام پریزنٹ کرتا ہے آ کے. سوچیں تو صحیح, غلام کر سکتا ہے احکام پریزنٹ کسی کو؟ اپنے آقا کو پریزنٹ کرے گا احکام؟ محنت ہی کرے گا نا بیچارہ آ کے. سو سائیکالوجی بدلیں, نفسی, اس سے سائیکولوجیکل وار. مسلم آئیڈینٹی سائیکولوجیکلی ان کرائسس. مسلم آئیڈینٹی کو لوور بونوں نے اپنی چھوٹی نفسیات میں فٹ کر کے بس شوگر کوٹڈ پل پلا رہے ہیں. I hope that this is a message that is going to be taken for the sake of your akhirah, not for the sake of any victory or battle between. You're a Muslim brother of mine, and trust me, I mean it. You're one of the most attractive people I've seen in a decade, mashallah. آپ جیسے بندوں کی ضرورت ہے جو صحیح سائیکالوجی سے پریزنٹیشن دیں. سائیکالوجی بدلیں, مسلمان یوتھ کی سائیکالوجی بدلیں. I hope this message will be taken as a positive sign, and it will be taken as a source of improvement and realization کہ اصلی جنگ کیا چل رہی ہے. اصلی جنگ آپ کو میں صرف ایک کیس اسٹڈی دے دیتا ہوں. جس طریقے سے آئی ڈی ایف کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, آئی ڈی ایف کی, اسرائیل ڈیفینس فورس کی ٹریننگ ہوتی, آپ مسلمان بچے کی بھی ٹریننگ دیتے. بس کیس اسٹڈی دے رہا ہوں آپ کو. بات اتنی سی بات ہے. نفسیات تو نہیں چھوڑی انہوں نے ہم سے سیکھی ہے. خود منہ سے بولتے ہیں ان کے اکابرین کہ وہ مسلمانوں سے سیکھی ہے, محمد سے سیکھی ہم نے. خود بولتے ہیں, وہ سیکھ رہے ہیں اور ہم ان کی تلوے چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے, ڈرے میں ایسے کانپ رہے ہیں. سوچیں ذرا, یہ پی ٹی آئی والے تھے نا, وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا ہے, پوری دنیا کا ایکسیپٹ, ہم اپنے مفت میں اپنے اوپر اکنامک سینکشنز لگوا رہے ہیں. ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں, جسٹ اے پولیٹیکل تھنگ, اٹس ناٹ اے ریلیجیس تھنگ. غلام جب گرتا ہے تو پھر اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. حاکم کی اونچائی کا تو اندازہ میں لگوا سکتا ہوں, غلام کی اس پستی کا اندازہ نہیں کوئی لگا سکتا. یہ کام بس ہمیں بند کرنے پڑیں گے. This is a problem of psychology. This is not a problem of theology. نفسیات سیکھیں, کسی ایکسپرٹ سے سیکھیں, NLP جیسی خرافات سے دور رہیں. یہ سائنٹسٹ کو پتا ہے, نیوروبیولوجسٹ کو پتا ہے, ایون سائیکالوجسٹ کو بھی پتا ہے. یہ NLP خدا کا واسطہ ہے, یہ 2 نمبریاں بند کروائیں. اپنے اکابرین سے بھی کہیں کہ اس طرح کے یہ جادو منتر جو ہے نا, یہ جو زبردستی کی مفت کی, کس مرضی وجہ سے انہوں نے آپ کو امپریس کیا ہے, ان سے کہیں کسی ٹھوس سائنس کے
کے تھرو ہم سے بات کیا کرے. کوئی بھی NLP کا ایکسپرٹ کسی بھی اصلی نیورولوجسٹ کے سامنے مطلب 20 کلومیٹر ریڈیس میں بھی نہیں آتا. اس کو پتا ہے ان سوالوں کے جواب نہیں ہے میرے پاس. میں تو خالی بس جادو منترا اور ہوائی باتیں کرنے والا بندہ. سو I hope this is a very clear message, and I hope there are no more confusions کہ اصلی لڑائی کیا ہے. مسلم آئیڈینٹی کی اصلی لڑائی نفسیات کی لڑائی ہے. اوکے